خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں جو اگست 2025 میں یہ تباہ کن سیلاب آئے ہیں، ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ سیلاب ہیں جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ واقعی دل دہلانے والی ہیں۔ ہمارے پاس آج الجزیرہ نیوز کا ایک تفصیلی مضمون ہے جو ان سیلابوں کی وجوہات، ان کے اثرات اور جو ممکنہ حل ہو سکتے ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مضمون کی مدد سے سمجھیں کہ آخر یہ تباہی اتنی شدید کیوں ہے۔ کیا یہ صرف معمول سے زیادہ بارشیں ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور گہری وجوہات بھی ہیں؟ جو ابتدائی تصویر سامنے آ رہی ہے وہ ہی کافی تشویشناک ہے۔ کراچی جیسا شہر 2 کروڑ آبادی والا وہ پانی میں ڈوبا نظر آیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب نے تباہی مچائی، کئی دیہات تو سنا ہے بالکل ہی بہہ گئے۔ اور اعداد و شمار اگر دیکھیں تو صرف 14 اگست سے اب تک 400 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور اگر جون سے گنے جب سے مانسون شروع ہوا تو یہ تعداد 700 سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اتنی شدت کیوں؟ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ مضمون کے مطابق یہ جو سیلاب ہیں یہ ملک کے کن حصوں میں سب سے زیادہ تباہی مچا رہے ہیں؟ جی، جو ذرائع بتائے ہوئے ہیں اس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے بنیر، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں صرف 14 اگست کے بعد سے 200 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ شمال میں دیکھیں تو گلگت بلتستان، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور جنوب میں سندھ کا دارالحکومت کراچی، یہ سب علاقے شدت سے متاثر ہوئے ہیں۔ کراچی کا آپ نے ذکر کیا، وہاں تو سوشل میڈیا پر ہم نے بھی دیکھیں بڑی دل دہلانے والی ویڈیوز تھیں۔ سڑکیں بالکل دریا بنی ہوئی تھی، گاڑیاں موٹر سائیکلیں پانی میں تیر رہی تھیں۔ بالکل، وہ مناظر واقعی بہت پریشان کن تھے۔ اور یہ صرف شہری علاقوں تک بات نہیں رکی، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جون سے اب تک 776 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان میں تقریباً 200 بچے شامل ہیں۔ 990 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور 4000 سے زیادہ گھر یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ یہ آفت کتنی بڑی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر نقصان تو یقیناً امدادی کارروائیاں بھی ہو رہی ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل۔ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یعنی NDMA، ان کے مطابق 25,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ فوج اور فضائیہ بھی ریسکیو اور ریلیف کے جو آپریشنز ہیں ان میں پوری طرح آپ کہہ لیں متحرک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، امدادی سامان بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ مطلب کوششیں تو جاری ہیں لیکن چیلنج بہت بڑا ہے۔ یہ تو ہوئے اثرات اور جو فوری رد عمل ہے۔ اب آتے ہیں سوال پر کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ الجزیرہ کا مضمون کئی وجوہات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور سب سے پہلے نام آتا ہے موسمیاتی تبدیلی کا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جی بلا شبہ ایک آپ کہیں کلیدی عنصر ہے۔ مضمون میں جاپان کی ہیروشیما یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ایوب شریفی، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ مانسون بارشوں کے پیٹرن کو بدل رہی ہے۔ مطلب بارشیں زیادہ شدید ہو رہی ہیں، کم وقت میں زیادہ پانی برس رہا ہے۔ اچھا۔ تکنیکی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب یہ نمی بارش کی شکل میں برستی ہے تو نتیجہ پھر شدید طوفانی بارشوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے، شمالی پاکستان میں گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس سے ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جسے گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز یعنی GLOFs کہتے ہیں۔ GLOF یہ کیا چیز ہے؟ GLOF کا مطلب ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے جو جھیل بن جاتی ہے نا، وہ اچانک پھٹ جاتی ہے اور بہت بڑی مقدار میں پانی ایک دم تیزی سے نیچے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ مضمون اس کی کوئی حالیہ مثال دیتا ہے؟ جی بالکل۔ مضمون میں ذکر ہے کہ اگست 2025 کے شروع میں ہی ہنزا میں شسپیر گلیشیئر پر ایک GLOF کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے وہاں مقامی انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اور یہاں ایک آپ کہیں حیران کن نقطہ یا تضاد جو مضمون نے اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے۔ 1% سے بھی کم؟ جی، 1% سے بھی کم۔ لیکن موسمیاتی تبدیلی کے جو بدترین اثرات جھیلنے والے ممالک ہیں ان میں پاکستان شامل ہے۔ یہ بات 2022 میں سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بھی کہی تھی۔
تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ مسئلے کی وجہ تو کم بن رہے ہیں لیکن اس کا خمیازہ آپ کو زیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، مضمون میں ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، کم وقت میں بہت زیادہ بارش کا ہونا۔ کیا یہ GLOF والی بات سے الگ ہے؟ جی ہاں، یہ الگ ہے۔ اس پہلو پر برلن میں قائم ایک تھنک ٹینک ہے، کلائمیٹ انالیٹکس، اس کے فہد سعید نے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق ان سیلابوں کی بنیادی وجہ بارش کی کل مقدار سے زیادہ اس کی شدت ہے۔ مطلب یہ اتنا اہم نہیں کہ بارش کتنی دیر برسی، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ فی گھنٹہ کتنی برسی۔ اس کی کوئی مثال دی گئی ہے مضمون میں؟ مطلب کتنی شدید بارش؟ بنیر کی مثال دی گئی ہے جہاں جمعہ کی صبح صرف 1 گھنٹے میں 150 ملی میٹر یعنی آپ سمجھیں تقریباً 6 انچ سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ 1 گھنٹے میں 6 انچ؟ جی، یہ پانی کی بہت بڑی مقدار ہے جو اتنے کم وقت میں برسی۔ یہاں 2022 کے سیلابوں سے ایک فرق بھی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، 2022 کے سیلاب زیادہ تر ان علاقوں میں آئے تھے جو عموماً خشک یا نیم خشک سمجھے جاتے تھے، جیسے شمالی سندھ کا علاقہ۔ اس سال بارشیں زیادہ تر ان علاقوں میں ہو رہی ہیں جہاں مانسون میں بارشیں ہوتی تو ہیں لیکن ان کی شدت وہ غیر معمولی ہے۔ تو جب دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اتنی شدید بارش ہوتی ہے ایک دم، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسے جذب کر سکے۔ پانی پھر سطح پر تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں یہ بہاؤ اپنے ساتھ مٹی کو بھی لے جاتا ہے، جس سے مٹی کے تودے گرتے ہیں، یعنی مڈ سلائیڈز اور لینڈ سلائیڈز، اور زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بار تو پہاڑوں کی ڈھلانوں پر جو گھر بنے ہوئے تھے وہ بھی ان تودوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ یہ تو ہوئی دیہی اور پہاڑی علاقوں کی بات۔ اب ذرا شہری علاقوں کی طرف آئیں، خاص طور پر کراچی جیسا بڑا شہر۔ وہاں سیلاب کی صورتحال اتنی خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ وہاں تو اس طرح کے پہاڑ نہیں ہیں۔ کراچی کے مسائل کی نوعیت وہ تھوڑی مختلف ہے اور زیادہ پیچیدہ بھی ہے۔ شہر کا جو نکاسی آب کا نظام ہے نا، وہ بڑی حد تک قدرتی برساتی نالوں پر انحصار کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نالے اکثر کچرے سے اٹے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ کراچی روزانہ 20,000 ٹن سے زیادہ ٹھوس فضلہ پیدا کرتا ہے۔ 20,000 ٹن روزانہ؟ جی، اور اس کا بڑا حصہ پھر ان نالوں میں ہی جاتا ہے۔ تو مطلب نالوں کی صفائی کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر؟ صرف صفائی کا نہیں بلکہ صفائی کے طریقہ کار کا بھی۔ مضمون میں ایک ہائیڈرولوجسٹ ہے، ثنا عدنان، ان کا حوالہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی کر لینا اب کافی نہیں رہا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شدید بارشیں اب سال کے کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جسے مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے غیر منصوبہ بند تعمیرات کا۔ ایک آرکیٹیکٹ اور منصوبہ ساز ہیں عارف حسن۔ ان کے مطابق چونکہ شہر میں غریب طبقے کے لیے سستی اور پائیدار سرکاری ہاؤسنگ کی کوئی پالیسی اس کا فقدان رہا ہے، جی، تو لوگ مجبوراً ان برساتی نالوں کے کناروں پر کچی آبادیاں بنا لیتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کچی آبادیاں بلکہ شہر کے کئی باقاعدہ علاقے بھی سیوریج کے اخراج کے لیے انہی نالوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عارف حسن نشاندہی کرتے ہیں کہ 1960 کی دہائی سے کراچی کا جو ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے وہ ہے ہی ایسا کہ سیوریج کو ان قدرتی نالوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی مطلب بنیادی سطح کی منصوبہ بندی کی ناکامی لگ رہی ہے۔ اچھا، مضمون میں شہری پھیلاؤ یعنی اربنائزیشن اور دیہات سے شہروں کی طرف جو نقل مکانی ہو رہی ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ بھی کراچی جیسے شہروں کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی تصویر کا ایک اہم حصہ ہے۔ پروفیسر شریفی کے مطابق شہروں کا تیزی سے پھیلنا اور خاص طور پر بغیر کسی منصوبہ بندی کے پھیلنا جیسے کراچی اور لاہور میں ہو رہا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو قدرتی پانی کے بہاؤ کے راستے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہلے کچی زمین تھی یا کھیت تھے، وہاں پکی سڑکیں اور عمارتیں بن گئی ہیں۔ صحیح۔ تو پانی زمین میں جذب ہونے کے بجائے سطح پر بہتا ہے اور سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ جو نقل مکانی کی بات ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ فہد سعید اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں کہ دیہی علاقوں سے لوگوں کی شہروں کی طرف نقل مکانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ موسمیاتی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب دیہی علاقوں میں جب زراعت متاثر ہوتی ہے تو لوگوں کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔
جب یہ لوگ شہروں میں آتے ہیں تو اکثر ان کے پاس غیر رسمی بستیوں میں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس سے شہروں کا جو پہلے سے کمزور انفراسٹرکچر ہے اور جو انتظامیہ ہے اس پر مزید دباؤ پڑتا ہے۔ مضمون میں دو اور عوامل کا بھی ذکر ہے، ایک جنگلات کی کٹائی اور دوسرا دریاؤں کا ناقص انتظام۔ کیا یہ بھی سیلاب کی شدت میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً۔ پروفیسر شریفی کے مطابق خاص طور پر جو بالائی علاقے ہیں وہاں جنگلات کی کٹائی سے زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، درخت اور پودے جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کو سست کرتے ہیں اور زمین کو اپنی جڑوں سے جکڑے رکھتے ہیں۔ جب جنگلات کم ہوتے ہیں تو بارش کا پانی تیزی سے بہہ کر ندی نالوں اور دریاؤں میں چلا جاتا ہے، اچھا، جس سے ان میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو جاتی ہے اور بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ بنیز جیسے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں زمین قدرتی طور پر بھی کٹاؤ کا شکار آسانی سے ہو جاتی ہے، وہاں جنگلات کی کمی لینڈ سلائیڈز اور سیلاب کے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور شہروں کے اندر کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ شہروں کے اندر گرین انفراسٹرکچر کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس سے مراد ہے پارکس، گیلی زمینیں یعنی ویٹ لینڈز جو قدرتی طور پر پانی جذب کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ایسا مٹیریل استعمال کرنا جو پانی کو نیچے زمین میں جانے دے، جسے پرمیبل پیومنٹس کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی کمی سے بھی شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ دریاؤں کے انتظام کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر دریاؤں کے کناروں پر مناسب حفاظتی بند نہیں بنے ہوئے یا ان کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں ہوتی اور سیلاب کو کنٹرول کرنے کے دوسرے منصوبے ناکافی ہیں تو دریاؤں میں آنے والا پانی کناروں سے باہر نکل کر میدانی علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ اسے ریورین فلڈنگ کہتے ہیں۔ ایک اور تشویشناک نقطہ جو مضمون میں اٹھایا گیا ہے وہ ہے ارلی وارننگ سسٹمز، یعنی قبل از وقت اطلاع دینے والے نظاموں کی خامیاں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موسمیاتی پیشن گوئی کے ماڈلز ہیں وہ اکثر بڑے پیمانے پر تو شاید ٹھیک کام کرتے ہیں، لیکن پروفیسر شریفی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ علاقائی اور مقامی سطح پر موسم کی جو باریکیاں ہیں، خاص طور پر کم وقت میں ہونے والی شدید بارشیں، ان کو درست طور پر نہیں پکڑ پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بروقت اور مؤثر وارننگ نہیں مل پاتی۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر تحقیق اور توجہ بڑے شہروں پر مرکوز رہتی ہے، جبکہ چھوٹے شہر اور قصبے نظر انداز ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی آبادی ہوتی ہے، املاک ہوتی ہیں جو خطرے میں ہوتی ہیں۔ اتنے سارے مسائل سننے کے بعد موسمیاتی تبدیلی، شدید بارشیں، ناقص شہری منصوبہ بندی، جنگلات کی کٹائی، وارننگ سسٹم کی خامیاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مطلب اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، مضمون اور جو ماہرین کی آراء ہیں ان سے یہ بات تو واضح ہے کہ حل کسی ایک آپ کہیں جادوئی چھڑی میں نہیں ہے، بلکہ ایک کثیر جہتی یعنی ملٹی فیسٹڈ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر شریفی نے اس کے دو اہم پہلو بتائے ہیں، ایک ہیں ساختی اقدامات اور دوسرے غیر ساختی اقدامات۔ یہ ساختی اور غیر ساختی اقدامات کیا ہیں؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ جی، ساختی اقدامات یعنی اسٹرکچرل میجرز سے مراد ہے ٹھوس تعمیراتی کام، جیسے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانا اور اہم بات اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنانا، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیم یا ریزروائر بنانا، اور جو قدرتی ندی نالے یا آبی گزرگاہیں بند ہو گئی ہیں کسی وجہ سے انہیں بحال کرنا۔ شہری علاقوں میں گرین انفراسٹرکچر جیسے وہ پانی جذب کرنے والے فرش، رین گارڈنز اور زیادہ سے زیادہ پارکس بنانا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور سب سے اہم، زمین کے استعمال کی سخت منصوبہ بندی کرنا تاکہ جو سیلاب کے خطرے والے علاقے ہیں وہاں کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور غیر ساختی اقدامات؟ دوسری طرف ہیں غیر ساختی اقدامات، نان اسٹرکچرل میجرز۔ ان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جدید اور مؤثر ارلی وارننگ سسٹم بنانا شامل ہے۔ آفات سے نمٹنے کے لیے اداروں اور عوام کی بہتر تیاری، سیلاب کے خطرات کے بارے میں عوامی آگاہی مہم چلانا، اور سب سے اہم، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، NDMA، صوبائی DMEs، محکمہ موسمیات، مقامی حکومتیں، ان سب کے درمیان بہترین رابطہ کاری کو یقینی بنانا۔ کیا اس میں پالیسی کی سطح پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب حکومتی سطح پر؟ بالکل، فہد سعید کا نقطہ یہاں بہت اہم ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات جیسے کہ یہ سیلاب، ان سے نبٹنے کے لیے اب مختلف سرکاری محکموں کو الگ الگ اپنے اپنے خور میں کام کرنے کی بجائے مل کر ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ یعنی وزارت موسمیاتی تبدیلی، منصوبہ بندی و ترقی، پانی و بجلی، صنعت، زراعت، ان سب کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ یعنی سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جی، اور اس سارے عمل میں سائنسدانوں، ماہرین تعلیم، انجینئرز اور جو سماجی ماہرین ہیں ان کی رائے اور ان کی تحقیق کو بنیاد بنانا ہوگا۔ یہ تو ہوئی ہلکی باتیں۔ مضمون کے مطابق اس وقت زمینی صورتحال کیا ہے؟ کیا پانی اتر گیا ہے یا ابھی بھی حالات خراب ہیں؟ اور کیا مستقبل قریب میں مزید بارشوں یا سیلاب کا خطرہ ہے؟ مضمون کے مطابق جو شمال مغربی علاقے تھے جہاں شدید بارشیں ہوئی تھیں وہاں سے پانی زیادہ تر اتر چکا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا ہے ظاہر ہے اس کی بحالی میں وقت لگے گا۔ کراچی کے بھی کئی علاقوں سے جیسے شمالی ناظم آباد، صفورہ، کلفٹن اور لیاقت آباد وہاں سے پانی نکال لیا گیا ہے۔ تاہم کچھ اہم سڑکیں مثلا شہر کا جو کاروباری مرکز ہے آئی چندری گڑھ روڈ، اس کے قریب پانی اب بھی جمع ہونے کی اطلاعات تھی۔ یہ مضمون کی اشاعت کے وقت کی صورتحال تھی۔ اور مستقبل کے حوالے سے کیا پیش گوئی ہے؟ کیا خطرہ ٹل گیا ہے؟ بدقسمتی سے خطرہ ابھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ NDMA نے مضمون کی اشاعت کے وقت ایک ہنگامی الرٹ جاری کیا تھا جس کے مطابق اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں سندھ کے کئی شہروں بشمول کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، مرکو خاص اور سکھر میں مزید شدید بارشوں اور شہری سیلاب کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی طرح دیہی سندھ میں دریائے سندھ اور اس کی جو معاون ندیاں ہیں ان میں پانی کی سطح بلند ہونے سے اچانک سیلاب یعنی فلیش فلڈز کا خطرہ بھی بتایا گیا تھا۔ بلوچستان کے جنوبی علاقوں کے لیے بھی وارننگ جاری کی گئی تھی اور محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ سلسلہ 10 ستمبر تک جاری رہ سکتا ہے، اس لیے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے الجزیرہ کے مضمون کی روشنی میں پاکستان میں یہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں ان کی ایک بہت پیچیدہ تصویر دیکھی۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے عالمی اثرات، مقامی سطح پر شدت بارشیں، کئی دہائیوں پر محیط جو شہری منصوبہ بندی کی ناکامیاں ہیں، انفراسٹرکچر کی کمزوریاں، جنگلات کی کٹائی اور انتظامی مسائل کا ایک آپ کہہ لیں گمبھیر مرکب ہے۔ ان ذرائع سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوری، جامع اور مربوط قسم کی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ہنگامی امداد کا معاملہ نہیں بلکہ اس کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی، پالیسی میں تبدیلی اور پھر اس پر عمل درآمد کا تقاضا ہے۔ اور ایک آخری قابل غور نقطہ جو یہ مضمون اور یہ پوری صورتحال ہمارے سامنے لاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آفات ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی کے جو عالمی اثرات ہیں وہ مقامی کمزوریوں کے ساتھ مل کر تباہی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اور مضمون بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب پاکستان جیسا ملک جو عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم کا حصہ دار ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے اس قدر شدید و تباہ کن نتائج بھگت رہا ہے تو عالمی برادری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ موسمیاتی انصاف یعنی کلائمیٹ جسٹس اور مشترکہ ذمہ داری کا سوال ہے جس پر پوری دنیا کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا عملی مظاہرہ آخر کیسے کیا جائے۔